السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 12 مارچ 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنی فیملی یعنی اہل و عیال پر خرچ کرے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہی ہے۔ دوستو، اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری ان ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کر دیا کریں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے کہ دنیا میں یہ پھیلنے والی جو بیماری ہے، یہ آج تک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس طرح کی وبا پھیلی ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یاد رہے، دسمبر سے لے کر ابھی مارچ کے شروع تک اس میں کئی ہزار افراد اس کا لقمہ بن چکے ہیں اور کئی ہزار اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت کویت نے بھی اس نئی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر اہم ترین اعلانات کا اعلان کر دیا ہے۔ جمعہ 13 مارچ سے کویت آنے جانے والی تمام کمرشل پروازیں اگلے حکم تک معطل یعنی سسپینڈ کر دی گئی ہیں۔ مزید اعلان میں کہا گیا ہے کہ جمعہ 13 مارچ سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ ادارے 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ تمام ہوٹلز، قہوہ خانے، شاپنگ سینٹر اور دیگر جو بھی اجتماع والی جگہیں ہیں ان پر لوگوں کو منع کر دیا گیا ہے۔ کویت میں تمام بینک اور اس کی شاخیں بھی جمعرات سے 29 مارچ تک بند رہیں گی۔ بینک سروسز آن لائن ملتی رہیں گی۔ کویتی اسٹاک مارکیٹ 2 ہفتے کے تک بند رہے گی۔ مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ کویت میں اس وقت 72 مریض اس مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ایک ہی دن میں 3 مریضوں کی مزید شناخت ہوئی ہے۔ مزید یورپی اہم ممالک اٹلی اور فرانس نے بھی کچھ اسی طرح کے اعلامیہ جاری کیے ہیں۔ تمام سکولز اور دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے۔ صرف چھوٹے موٹے گروسری سٹور کھلیں گے جہاں سے روزمرہ کی کچھ اشیاء عوام لے لیں۔ یہ کچھ حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں جو کہ اہم ترین اطلاعات آپ سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ یعنی جوازات نے وزٹ ویزے پر آنے والوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ جوازات کے قوانین کے مطابق لازماً عمل کریں ورنہ انہیں جرمانہ یا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی اہم بات جو انہوں نے بتائی ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والے ویزے کی مقررہ مدت ختم ہونے سے پہلے لازمی اس میں توسیع یعنی اس میں اضافہ کروا لیں۔ دوسری اہم ترین بات کہ وزٹ ویزے کی توسیع آن لائن اب ابشر کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے، لہذا تمام غیر ملکی افراد ابشر اکاؤنٹ کا لازماً استعمال کریں۔ تیسری اہم بات، توسیع کے لیے ضروری ہے کہ ویزے کی میعاد ختم ہونے میں 3 دن سے زیادہ کم دن نہ ہوں، یعنی کہ 3 دن اور سے 7 دن کے اندر اندر اسے توسیع لازمی کرا لیا جائے۔ چوتھا، توسیع کے لیے دی گئی درخواست کے وقت وہ شخص سعودی عرب میں لازماً موجود ہو اور فیس کی ادائیگی پہلے سے کی جا چکی ہو۔ پانچویں اہم ترین شرط یہ ہے کہ پاسپورٹ ویلڈ ہونے چاہیے یعنی وہ ختم نہ ہوئے ہوں۔ چھٹی اہم ترین بات جوازات کی جانب سے جو بتائی گئی ہے کہ وزٹ ویزے پر آنے والوں کے نام پر کسی بھی قسم کا کوئی جرمانہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ٹریفک جرمانوں کے لحاظ سے بات کی جا رہی ہے۔ اگر یہ تمام شرائط پوری کی گئی ہوں گی تو لازمی توسیع یعنی ایکسٹینشن 180 دن کی ہو جائے گی، ادروائز یہ ایکسٹینشن نہیں مل پائے گی۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد یہ قوانین لازمی جان لیں اور ان پر لازماً عمل۔ یمبوک علاقے سے خبر آئی ہے کہ نامعلوم افراد نے بہت ساری گاڑیوں کو آگ لگا دی اور پھر فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے ان کی تلاش جاری ہے۔ یمبو پولیس ترجمان کے مطابق رات کے وقت پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو آگ لگانے کی اطلاع ملی اور اس سے کسی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ پولیس کو رات گئے اطلاع ملی تھی کہ ایک عمارت کے قریب کھڑی بہت ساری گاڑیوں میں آگ لگا دی گئی ہے، جس پر آگ بجھانے والی ٹیموں نے بروقت پہنچ کر آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق اس تمام کام کے پیچھے کوئی تخریب کاری لازمی موجود ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملوث افراد کی تلاش بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ گرفتاری کے لیے بہت ساری ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں اور جیسے ہی ان بارے میں مکمل اطلاعات آئیں گی عوام کو فوراً شیئر کر دی جائے گی۔ لہٰذا عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا سیکیورٹی اداروں کی اولین ذمہ داری ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ غیر قانونی طور پر رقم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے
اور سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرنے کے جرم میں 10 غیر ملکی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت تجارت اور جدہ پولیس کی مشترکہ کوششوں کے نتیجے میں یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک سعودی شہری نے اطلاع دی تھی کہ غیر ملکی ملازمین پرانی عمارت کے ایک فلیٹ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پولیس نے ان غیر ملکی افراد کو پولیس اسٹیشن بلا کر پوچھ گچھ کی تو سعودی شہری کی رپورٹ یعنی اطلاع بالکل درست ہونے کی صورت میں غیر قانونی افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے، رقوم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ غیر قانونی طور پر منتقل کرنا بڑے جرائم میں شامل ہے، جس پر 15 سال قید اور 70 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے یا دونوں سزائیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں۔ ان غیر ملکی افراد کا تعلق کن ممالک سے ہے، اس کی تفصیلات مزید جاری نہیں کی گئی ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے غیر ملکی آن لائن مارکیٹنگ کرنے والی 2 ویب سائٹ کو مملکت میں جعلی مصنوعات کی مارکیٹنگ کرنے کے الزام میں بلاک کر دیا ہے۔ یہ دونوں ویب سائٹ مملکت میں وزارت تجارت کی جانب سے نافذ کیے گئے نئے قوانین کی پابندی نہیں کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن لے لیا گیا ہے۔ قوانین کے مطابق آن لائن کاروبار کرنے والی کمپنیوں کا سعودی عرب میں رجسٹرڈ ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ آن لائن مارکیٹنگ کمپنیوں کے لیے سعودی تجارتی قوانین کے مطابق لازماً تجارتی لائسنس حاصل کرنا ہے اور متعارف کرائی جانے والی چیزوں کی تفصیلات وزارت تجارت کو لازماً مہیا کرنی ہوتی ہیں تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ مصنوعات مطلوبہ معیار کی ہیں بھی یا کہ نہیں۔ مزید یاد رہے، وزارت تجارت سے آن لائن مارکیٹنگ کے لیے سعودی عرب میں جو لائسنس حاصل کیا جاتا ہے اسے CR کہتے ہیں۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے ایک اہم اچھی خبر آئی ہے کہ موذی بیماری سے متاثر ہونے والا پہلا مریض الحمدللہ صحت یاب ہو گیا ہے۔ مملکت میں متاثر ہونے والے مریضوں میں یہ پہلا مریض ہے جس کی صحت یاب ہونے کی خوشخبری باقاعدہ سنائی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق مریض سعودی شہری ہے جو کہ قطیف سینٹرل ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ تمام تر علاج معالجے کے بعد فائنل ٹیسٹ سے یہ پتہ چلا کہ اس مریض کو اس بیماری سے نجات مل گئی ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 21 افراد ایسے سعودی عرب میں موجود ہیں جنہیں یہ بیماری لگ گئی ہے اور تمام مریضوں کو ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا ہے جو کہ عالمی ادارہ صحت کی ہدایت کے بالکل عین مطابق ہے اور ان کا مکمل علاج کیا جا رہا ہے۔ سعودی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ لامحدود مدت تک مملکت کے سینما گھر بند کرنے کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ وزارت صحت کی سفارش پر احتیاطی تدابیر کے طور پر کر دیا گیا ہے۔ سعودی حکام نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے فی الحال تمام سینما گھر مملکت میں بند کر دیے ہیں اور ہر طرح کی فلموں پر باقاعدہ پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یاد رہے، سعودی عرب میں تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، عمرے کے ویزے بند ہیں، سفری پابندیاں پہلے سے لگائی جا چکی ہیں تاکہ مملکت میں صحت کے حوالے سے انتہائی اہم اقدامات کیے جائیں تاکہ کسی بھی طور پر یہ موذی مرض جو سعودی عرب کے علاوہ دنیا بھر میں پھیل چکا ہے اس سے بچا جا سکے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مسجد الاحرام کی انتظامیہ نے ٹچ سکرینز کو وقتی طور پر معطل کر دیا ہے۔ اس بیماری سے بچاؤ کے لیے مکہ میں انتہائی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں اور مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، یہ ٹچ سکرین رہنمائی اور معلومات کے لیے داخلی راستوں اور مختلف مقامات پر نصب کی گئی تھیں تاکہ زائرین اور جو بھی شہری یہاں پر موجود ہوں انہیں اہم ترین معلومات مل سکیں۔ اگر وہ راستہ بھول گئے ہیں تو ان کی فوری طور پر رہنمائی کی جا سکے۔ یاد رکھیں، یہ ٹچ سکرین سے اکثر بیماریاں زیادہ پھیل رہی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے بھی اس بارے میں مطلع کیا تھا، لہٰذا سعودی حکومت اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے جس سے زیادہ سے زیادہ صحت کے قوانین پر عمل کیا جا رہا ہے۔